بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ذوالقعدہ کے مہینے کا ایک نہایت خاص، آسان اور بابرکت عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں تنگی ہے، رزق میں رکاوٹ ہے، کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں یا دل میں ہر وقت پریشانی ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کا جو عمل وظیفہ لے کے آئی ہوں بہت ہی پاورفل ہے۔ انشاءاللہ رزق کے بند دروازے اللہ پاک کھول دے گا، ایسے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جائے گا۔ جو میرے بہن بھائی بہت زیادہ پریشان ہیں، اس عمل وظیفے کو لازمی کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہے۔ ذوالقعدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے اور یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ مہینہ ادب، امن، عبادت اور گناہوں سے بچنے کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں لڑائی جھگڑا، ظلم اور فساد سے بچنے کی خاص تلقین کی گئی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، قرآن مجید میں 4 مہینے حرمت والے بتائے گئے ہیں۔ ان مہینے میں ذوالقعدہ بھی شامل ہے۔ ان مہینوں میں نیکی کا ثواب زیادہ اور گناہ کا وبال بھی زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ اس مہینے میں جنگ روک دیتے تھے تاکہ لوگ امن سے سفر کریں اور حج کی تیاری کر سکیں۔ ذوالقعدہ حج کے مہینوں میں شامل ہے۔ اس مہینے میں حاجی حضرات سفر اور عبادت کی تیاری کرتے ہیں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار، نماز، قرآن اور صدقہ اور ذکر کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ تھی کچھ فضیلت اس مہینے کی۔ تو میرے پیارے بہن بھائی، اس مہینے میں جو بھی آپ عمل وظیفہ کرو گے، انشاءاللہ جو بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ آپ کی قبول ہوگی۔ میرے میرے عزیز بہن بھائیوں، جو میرے بہن بھائی بہت زیادہ پریشان ہے رزق کی وجہ سے، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، کرائے پہ رہ رہے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنا گھر اللہ پاک عطا کر دیں، وہ بھی اس عمل وظیفے کو کر لیں۔ جن کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، اگر وہ چاہتے ہیں ان کی اچھی نوکری لگ جائے، وہ بھی اس عمل وظیفے کو کر لیں۔ اس مہینے میں مانگی گئی دعا اللہ پاک قبول و منظور فرماتا ہے اور رد نہیں ہوتی۔ ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اس مہینے میں آپ کسی کا بھی دل آزاری نہ کریں، چھوٹوں پہ شفقت کرے، بڑوں کا احترام کرے، رشتہ داروں کی قدر کرے، رشتہ داروں کا احترام کرے، والدین کی عزت قدر کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور جن کے والدین اس دنیا میں ہے اللہ پاک ان کو زندگی تندرستی دے، وہ ان کی عزت کرے، قدر کرے۔ ان کی دعاؤں سے ہی اللہ پاک ان کو آخرت بھی اچھی کرے گا اور ان کی دنیا بھی اچھی کرے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں مگر گھر میں برکت نہیں آتی، پیسے آتے ہیں مگر رکتے نہیں، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، نوکری کے راستے بند ہو جاتے ہیں، یا گھر میں ہر وقت بے سکونی رہتی ہے۔ اگر آپ بھی ان حالات سے گزر رہے ہیں تو پریشان نہ ہو، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، جب وہ چاہتا ہے تو بند دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی آسان ہے، ہر مرد، ہر عورت، جوان، بزرگ کر سکتے ہیں۔ نہایت ہی یہ آسان عمل ہے اور بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ بہتری محسوس ہوگی۔ جو مانگو گے، جو چاہو گے، میرا اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ باوضو ہو جائیں، اگر فجر کے بعد کر لیں تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر اس وقت ممکن نہ ہو تو عشاء کے بعد بھی آپ اس عمل وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ پاک صاف جگہ بیٹھ جائیں اور دل میں نیت کریں، یا اللہ میں تیری رضا اور اپنی جائز حاجات کے لیے یہ عمل کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ تو ایک خاص بات میں آپ کو اور بتاتی چلوں، جب آپ نے اس عمل وظیفے کو کرنا ہے تو آپ کی جو توجہ ہے وہ پوری اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لگی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، تنگ کرنے والا نہ ہو۔ تو میرے میرے عزیز بہن بھائیوں، چلتی ہوں اپنے عمل وظیفے کی طرف۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اچھے سے سمجھ لیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے تو ایک ٹائم مقرر کر لینا ہے۔ آپ اس کو نماز فجر کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز فجر کے
ٹائم پڑھ لیں۔ آپ اس عمل وظیفے کو 11 دن لگاتار کریں۔ 11 دن کے اندر اندر آپ کی جائز حاجات ساری پوری ہو جائیں گی، رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے، جو سوچو گے جو مانگو گے میرا اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ ایک بات کا خاص اپنے خیال رکھنا ہے، جس ٹائم آپ نے پہلے دن وظیفہ کرنا ہے باقی 11 دن بھی اسی آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ چاہے تو آپ اس کو عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، چاہے فجر کے وقت کر لیں۔ فجر کا ٹائم ویسے سب سے بیسٹ ہے، اس وقت کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوتا اور اس وقت رزق بانٹا جاتا ہے، فرشتے رزق لے کر ہر کونے کونے میں پہنچتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جب آپ نے نماز فجر ادا کر لینی ہے، آپ نے جان ماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ جان ماز پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے نیت کر لینی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے ہمارے عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی عمل وظیفہ یا دعا کام نہیں کرتی۔ تو میرے میرے عزیز بہن بھائیوں، جب آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 11 ہی مرتبہ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس عمل وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جب استغفار آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، سورۃ اخلاص قرآن مجید کی بہت ہی پیاری سورت ہے، مختصر سی سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے، انتہائی عظیم سورت ہے۔ اس کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، قرآن کی 1/3 کے برابر ہے، یعنی کہ اس کا تلاوت کا اجر بہت زیادہ ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ ایک صحابہ ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو یہ سورت پڑھتا ہے، جنت میں گھر کی بشارت ملتی ہے۔ جو شخص اس سورت کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی حفاظت میں وہ بندہ آ جاتا ہے جو سورت فلق اور سورت ناس کو پڑھتا ہے۔ گناہوں کا بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے سورۃ اخلاص کو 101 مرتبہ خلوص دل کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ آپ نے جب 101 مرتبہ سورۃ اخلاص کمپلیٹ کر لینی ہے، پھر آپ نے اس کے بعد اس اسم مبارک کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، یا وہابو یا رزاقو یا فتاو۔ میرے میرے عزیز بہن بھائیوں، جو بندہ ان اسم مبارک کو اور سورۃ اخلاص کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، ایسے ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ رزق وہاں سے آ رہا ہوتا ہے کہ انسان کی جہاں سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ دل کو سکون ملتا ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہے، رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، جو بندہ بھی اس عمل وظیفے کو کرتا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، پھر آپ نے جب یہ اسم مبارک آپ نے 111 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، اس کے بعد پھر لاسٹ پہ بھی آپ نے ہمارے عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 ہی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے، اپنی حاجت بیان کرے، رزق میں برکت مانگے، قرض سے نجات مانگے، کاروبار میں ترقی مانگے، دل کے سکون کے لیے دعا کرے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائی، یاد رکھے، دعا مانگتے وقت جلدی نہ کریں، دل سے مانگے، یقین سے مانگے، آنکھوں میں نمی ہو تو اور بہتر ہے، کیونکہ اللہ دلوں کی کیفیت دیکھتا ہے۔ اس عمل کو کم سے کم 11 دن مسلسل جاری رکھیں۔ اگر پورا ذوالقعدہ مہینہ کر لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ جو لوگ مسلسل کرتے ہیں وہ اکثر اپنی زندگی میں آسانیاں محسوس کرتے ہیں، لیکن ایک ضروری بات یاد رکھو، صرف وظیفہ کافی نہیں ہوتا۔ نماز کی پابندی کریں، جھوٹ سے بچیں، حرام کمائی سے بچیں، دوسروں کا حق نہ ماریں، والدین کی خدمت کریں اور دل صاف رکھیں۔ جب بندہ اپنے اعمال درست کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جلدی آتی ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ عمل فوراً اثر کرتا ہے؟ میرے میرے عزیز بہن بھائیوں، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، کسی کو جلدی فائدہ ہوتا ہے، کسی کو کچھ وقت لگتا ہے۔ ہمارا کام یقین کے ساتھ کرنا ہے اور دینا اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر گھر میں لڑائیاں رہتی ہیں، بے سکونی ہے، بچے
بچے نافرمان ہے یا ہر وقت پریشان رہتی ہے تب بھی یہ عمل کریں اور ساتھ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس پڑھ کر گھر میں دم کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، گھر میں سکون ہو اور بند راستے کھل جائیں تو آج ہی اس عمل کو شروع کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں تاکہ سب ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکے۔ اللہ پاک آپ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہر پریشانی دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ٹائم ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بشرط زندگی نہ وفا کی تو دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔